اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر نہایت ہی فضل و کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان پیدا کرنے کے بعد آقا دونوں جہاں، امام الانبیاء، امام کائنات، سید القونین جناب محمد الرسول اللہ، تمام حضرات مل کر بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس نبی کی امت میں سے پیدا کیا، اگر اس نبی کی بات کی جائے تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام کائنات سے افضل ہے۔ اگر اس نبی پر اتاری جانے والی کتاب کی بات کی جائے تمام کتابوں سے افضل ہے۔ ہر کتاب اس کی فضیلت کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور اگر جس مہینے کے اندر اس نبی پر کتاب اتاری گئی جس کا نام قرآن مجید ہے، والفرقان الحمید ہے، تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جس مہینے کے اندر اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات کو اتارا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی جو گفتگو ہوگی، ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن کس طرح جائیں گے؟ آخر جنت کے اندر داخل ہونا ہے، باہر دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے کو تالا بھی لگا ہوا ہے، ہم کس طرح اندر جائیں گے؟ کس طرح ہم اس سکون اور راحت والی جگہ کو حاصل کر سکیں گے؟ کس طرح ہم اس جنت کے اندر داخل ہو سکیں گے جس کی ہم نے فضیلت اور اہمیت کے چرچے پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک ہم سنتے آئے؟ اس جنت کے اندر ہم کس طرح داخل ہوں گے؟ اس جنت کی راحت، اس جنت کا سکون، اس جنت کا چین ہم کس طرح حاصل کر سکیں گے؟ دنیا کی مثال لے لیجئے، اگر ہم نے کسی مقام تک پہنچنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے، آپ نے کسی میں سے لاہور جانا ہے، ملتان جانا ہے، کیا آپ بغیر سواری کے، بغیر وسائل کے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ پہنچ تو جاؤ گے لیکن اپنے آپ کو ختم کر کے پہنچو گے، ادھر آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس سواری کا بندوبست ہے، آپ منزل تک بھی پہنچ جائیں گے اور آسانی کے ساتھ پہنچیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے جنت تو بنا دی ہے، آرام کی جگہ بھی ہے، راحت کی جگہ بھی ہے، سکون کی جگہ بھی ہے، لیکن آگے اللہ نے فرما دیا اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے میں آپ کے سامنے اس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں کہ اس جنت کا دروازہ کس سے کھلے گا؟ اس جنت کو جو تالا لگا ہوا ہے اس تالے کی چابی کیا ہے؟ وہ چابی، وہ تالا کس سے کھلے گا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے ہم جنت کی تالے کی چابی ہم حاصل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتوں والی جگہ میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 انسان ایسے ہیں، کتنے انسان؟ 7 انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن، کل اس دن جب ہر انسان، ہر روح، ہر انسانیت نفسی کی آوازیں بلند کر رہا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپڑی ہوگی، انسان کھلونے سے مجبور ہو جائے گا، وہ اپنے آپ سے تنگ آ جائے گا، میں جہنم کے اندر جانا برداشت کر سکتا ہوں
لیکن اس سختی کے اندر میں کھڑا نہیں رہ سکتا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کون سی عرش کا سایہ؟ اس سائے کے علاوہ نہ کہیں راحت کی جگہ ہوگی، نہ کہیں سکون کی جگہ ہوگی، نہ کہیں اس کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی چھاں ہوگی. یوم لا ظل الا ظلہ، صرف عرش کا ہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 2 انسان ایسے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں کہ جنت کی چابی نماز ہے. اللہ کو راضی کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اس کو منا لینا، اپنی زندگی بھی خوشحال بنا لینی اور کل قیامت کے دن جنت الفردوس کا وارث بن جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے جوانی دی، جس کو اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، توفیق دی، حسن و جمیل بنایا، طاقتور انسان بنایا، اور اس نے اپنی جوانی پہ ناز نہیں کیا بلکہ اپنی جوانی اپنے رب کے راستے میں خرچ کر دی. جو اللہ نے اس کو جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو اس نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دی، اللہ کے در پہ خرچ کر دی، نمازیں پڑھی، نیکیاں کی، اللہ کو مناتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا. دوسرے نمبر پہ وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کا دل، جس کا گوشت کا لوتھڑا دل وہ ہر وقت اللہ کی مسجد کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے. صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کو ظہر کی فکر پڑ جاتی ہے، ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کو عصر کی فکر ہو جاتی ہے، عصر کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب کی فکر ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اس کو عشاء کی نماز کی فکر ہو جاتی ہے، اور جب عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو فجر کی نماز کی فکر ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا رہتا ہے، ہر وقت مسجد کی یاد رہتی ہے، کاروبار کرتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو مسجد کی یاد رہتی ہے، اپنے رب کی عبادت کی یاد رہتی ہے، تو ایسے انسانوں کو اللہ رب العالمین کل عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور ان کے پاس جنت کے دروازے کی چابی ہے. کیوں؟ اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس نے نماز پڑھی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا، قیام کیا، قرات کی، سجدے میں گیا، رکوع میں گیا، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہا. اللہ فرماتے پھر میں تجھے نہیں چھوڑتی. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. جب تو مجھے یاد کرے گا میں بھی تجھے یاد کروں گا، جب تو مجھے ٹھکرا دے گا، چھوڑ دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن میں بھی تجھے بلا دوں گا، چھوڑ دوں گا، تجھے دفع کر دوں گا. تو مجھ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں تو تیری ہر نعمتیں دیکھتا تھا، میں چلتا بھی تھا، پھرتا بھی تھا، لوگوں کو بھی دیکھتا تھا، جو تو نعمتیں تو نے عطا کی تھی ان کو بھی میں دیکھتا تھا. اللہ فرماتے ہیں بالکل تو اس کو دیکھتا تھا، اگر تجھے نہیں نظر آتا تھا تو میرا فرمان نہیں نظر آتا تھا، میرا حکم نہیں نظر آتا تھا، تو نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو ٹھکرا دیا. اللہ فرماتے اس کا انجام یہ ہے میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا اور جہنم کا ایندھن بنا دیا. چلاتا رہے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوگا، نظر آئے گا
حشر کے میدان کے اندر میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی، میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اتنی اہمیت ہے نماز، جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا۔ محسن مسجد سے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر سے اذان سن رہے ادھر سے نکاح، ترجمہ آئے گا تو پتہ چلے کیا کہہ رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ کاروبار کے اندر کامیابی نہیں ہے، عیش و عشرت کے اندر کامیابی نہیں ہے، دنیا زیادہ سے زیادہ کما لے اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کیا فرمایا صاحب، حی علی الفلاح۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو، جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتے ہو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریزو، تمہیں کامیاب ہوتے۔ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، منہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، کاروبار کی طرف چل رہے۔ کل کس منہ سے ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ سوچئے ذرا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے جو 60-70 سال عمر دی ہے، ہر سال کی، ہر مہینے کی، ہر ہفتے کی، ہر دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر منٹ کی، ہر سیکنڈ کا پوچھا جائے گا کہاں وقت گزارا تھا جو میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی۔ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کہاں زندگی گزار کے آیا ہے؟ تجھے میں نے کھانے کے لیے نعمتیں دی، تجھے میں نے پینے کے لیے نعمتیں دی، تجھے میں نے 5-6 فٹ کا قد دیا، تجھے ہاتھ دیے، بازو دیے، آنکھیں دی، سر دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیے، اور دماغ سوچنے کے لیے دیا۔ کہاں پہ استعمال کر دیا ہے جواب اس کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہے؟ چلتے دل زمین پر ہے، اس کے پاؤں کی جو کھٹکھٹاہٹ ہے جنت کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دن مسجد کے اندر آئے اور ایک دن کا اٹھایا اور اپنے سے سوال کیا، اے عمر، کاش تو عمر نہ ہوتا بلکہ تو یہ دن کا ہوتا، کل اپنے رب کے سامنے کھڑا تو نہ ہو سکتا، تجھ سے پوچھتا تو نہ ہوتی۔ کون عمر؟ جو چلتے زمین پر ہے، اس کے فیصلے جو ہے وہ جنت کے اندر ہوتے ہیں، بولتا زمین پہ ہے، اس کے فیصلے عرش معلیٰ پہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، فجر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، نوافل فرائض نوافل تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو فرائض کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن کے اندر بار بار فرما دیا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کے مجھے راضی کر دیا، میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان کو راضی کر دیا، ان کی زندگی بھی بہتر بنا دی اور ان کو کل جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دیا۔ میرے اور آپ جیسے انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے ہی تھے، وہ کھانے پینے کے بعد رب کا شکر ادا کرتے تھے، ہم کھانے پینے کے بعد رب کی شکوے ادا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر فرق اتنا ہے، ان کو جتنا مل جاتا تھا، ایک ٹائم کا مل جاتا تھا تو پورا دن رب کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، ہمیں پورے سال کا بھی مل جائے پرولا پرے نہ کرے ساڑھے شکوے کی موقع کوئی آ جائے گوانڈی تھوڑا جا کے دے اسی اگے بھوک دے مارتے سانو کچھ نہیں لگتا۔ شکر کیا کرو، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، اگر تمہیں دینے پہ قادر ہے تو لے بھی سکتا ہے، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے سوال کر سکے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ نماز کے حوالے سے آگے چلتے ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز بہت ہی پیاری نمازیں تو ساری بہت پیاری ہیں، لیکن ان دو نمازوں کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل،
جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اس کے بعد گھر گیا، ذکر اذکار کیے اور خاموشی کے ساتھ وہ دعائیں پڑھ کے سنت کے طریقے کے مطابق وہ سو گیا، کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ سو گیا، اس نے اپنے کام ترک کر دیے، چھوڑ دیے، کہیں فضول باتوں کے لیے اپنے آپ کو اس نے اس کے اندر ملوث نہیں کر لیا، بلکہ اپنے بستر پہ آ گئے، سنت نبی کے طریقے پہ سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا ایسے کہ اس نے آدھی رات اپنی عبادت میں گزاری، آدھا گھنٹہ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد سو گیا، 12 گھنٹوں کی رات ہے، آدھا گھنٹہ نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کے سو گیا اپنے بستر پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ ایسے کہ اس نے آدھی رات اپنے رب کے سامنے گھڑ گھڑاتے ہوئے گزار دی، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گزار دی، اس کو منانے کے اندر گزار دی۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔ آگے فرمایا فجر کے بارے میں وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سو گیا، فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے چین کی جگہ کو چھوڑ دیا، راحت کی جگہ کو چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ میری عارضی راحت ہے، میری مستقل راحت آگے ہے جس کے لیے میں اٹھ رہا ہوں۔ رب نے اس کو توفیق دی، اس کو ہمت دی، اس کو طاقت بخشی اور اس کو چلنے پہ مجبور کیا، اس کو بستر پہ چھوڑنے پہ مجبور کیا کہ اپنے بستر کو چھوڑ اور میرے در پہ آ۔ اس نے وضو کیا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گیس نہیں ہے، اس نے وضو کیا بڑی مشکل سے اور اپنے رب کے سامنے جھک گیا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، پہلے عشاء کی نماز ادا کی جماعت سے، فجر کا ٹائم ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، رات سو کر گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس طرح اس نے پوری رات اپنی رب کی عبادت میں گزار دی۔ کتنا ٹائم لگا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ عشاء کا اور آدھا گھنٹہ فجر کا، 1 گھنٹہ اور 10-11 گھنٹوں کی رات ہے، 7-8 گھنٹوں کی رات ہے اور اس نے پوری رات سو کر گزاری۔ اللہ نے اس کی پوری رات اپنی عبادت کے اندر لیا اور قبول عبادت۔ اگر ہم پڑھتے ہیں پوری رات عبادت کرتے رہے، ہمارے دل میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ادھر تینوں سہولتیں ہیں، سو کر گزارو، چین سے گزارو، عبادت نہ بھی کرو لیکن 2 کام کر لو، اللہ فرماتے ہیں تمہاری پوری رات عبادت کے اندر لے جاتا۔ اتنی اہمیت اور فضیلت ہے ان 2 نمازوں کی۔ کل قیامت کا دن جب انسان سے اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا نا، اللہ پاک اس سے یہ نہیں پوچھیں گے لے بھائی اپنی ایم اے دی ڈگریاں کتنے ہیں، لے بھائی ڈاکٹر والی ڈگریاں کتنے رکھی ہیں، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، کل جب ابن آدم سے سوال کیا جائے گا، جب اس کی زندگی کا سوال کیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پہلا سوال کیا جائے گا من عملہ صلاۃہ، دنیا کے اندر عمل کیسے کیا اور نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ جتنی مرضی دولت کما لو، آپ اس سے گھروں کو بھر دو، بازاروں کو بھر دو، جتنی مرضی آپ کا بیلنس بینک بیلنس بن جائے، اس سے ہمارا چھٹکارا نہیں۔
چھٹکارا کیا ہے؟ من عملہ صلاتہ، زندگی کہاں گزارے، عمل کیے کس طرح کے کیے، کیسے عمل کیے، مجھے یاد بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اگر جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں دو اصول ہیں میرے، یاد کر لو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر جنت چاہتے ہو، حقیقت میں جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں دو عمل کرو، من عمل صالحا، ایک عمل نیک عمل، اور دوسرا آپ کا ایمان، عمل بھی اچھے ہوں اور ایمان بھی پختہ ہو۔ عمل اچھے نہیں، اکیلا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملتی۔ آپ گھر میں بیٹھو، آپ کی 4-5 بیوی بچے ہوں، گیس کا بل آ گیا 10-12 گھر میں بیٹھو، کوئی نہیں، پورا ہو جائے گا۔ باہر نکلے ہوئے کچھ کماؤ گے، دکھے کھانے پڑیں گے، دکان پہ جانا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، یونیورسٹی میں اگر پڑھانا پڑے گا، مساجد مدارس کے اندر پڑھانا پڑے گا، تب جا کے آپ کو مہینے کے بعد آپ کا معاوضہ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، عمل چھوڑ دیے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، نیکیاں نہیں کرتا، نماز کی باری آتی ہے کاروبار کے اندر مصروف ہے، روزے کی باری آتی ہے تو بہانے بناتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام آتا ہے تو بہانے بناتا ہے میرے پاس اپنا کھانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر کل ہم جنت کے وارث کس طرح بنے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، یہ اللہ نے مردوں کو بھی فرما دیا اور عورتوں کو بھی فرما دیا کہ نیک عمل کرو اور ایمان تمہارا پختہ ہو، پھر جا کے کل قیامت کے اندر جنت الفردوس کے وارث کا عمل اچھے ہیں، ایمان پختہ نہیں، ایمان دکھلاوے والا ہے، منافقین کا ایمان ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، جب باری آئی ایمان کی تو پیچھے بھاگے، پھر اللہ نے فرمایا دیکھ میرے محبوب یہ ہے منافقین جو تجھ سے پیچھے نکل گئے، اب جو تیری صف میں کھڑے ہیں ان کے ایمان بھی پختہ ہے اور ان کے عمل بھی پختہ ہے، ایسا ایمان لے کر آؤ کہ جو تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز خود بھی پڑھو، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دو، اور سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں ان کو بھی حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، کس وقت؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو، ان کو 5-10 روپے دو، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہتے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیٹا اسکول چلے، اسکول کے ساتھ جب نماز کا وقت بھی ہو جائے تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ اگر 7 سال سے ہم نے ان کی پرورش کرنا شروع کر دی تو جس طرح وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے، جو بچہ ہے وہ اس طرح جس طرح سفید کاغذ، جس طرح کی آپ اس کے اوپر پرنٹنگ کرو گے نا، کل اسی طرح کا پیار ہو جائے گا۔ اگر پرنٹنگ غلط ہے تو اللہ نہ کرے وہ زمانے کا غریب انسان بنے گا، پرنٹنگ درست ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، نیکیوں کی دعوت دی، اچھی عادتوں کی دعوت دی، تو کل زمانے کا نمونہ بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا۔ حقیقت ہے آپ تقریباً سارے شادی شدہ بیٹھے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو جیسا حکم دیتے چلے جاؤ گے، اللہ اسی طرح زمانے کا ہیرا بنا کے کھڑا کرے گا۔ اگر کبھی آپ سے بھی سستی ہوگی نا تو بیٹا کہے گا پاپا اذان ہوگی چلیے مسجد میں، یقین جانیے ہوتا ہے ایسا کہ جی ابا ماشاءاللہ چھوٹا ہی ہے، کل لے آ کے ٹی وی کے سامنے رکھتا ہے،
تے انڈین فلماں دے ڈرامے چلاتے تے جدو اذان ہونی ہو کہنا چل بھائی پتہ نماز پڑھ، ابو ٹھہر جا میں ذرا فلم پوری کر لوں۔ کیوں تو نے پرورش ہی ایسی کی ہے، اس کے سامنے ٹی وی لا کے رکھ دیا، یہی ہے تیری حقیقت، یہی ہے تیرا مستقبل، یہی ہے تیری زندگی، اسی میں تو نے زندگی گزار، تو پھر کل تیری اور میری بات کس طرح مانے گا؟ اس وقت مانیں گے جب تو نے اس کی پرورش اچھی کی ہوگی، پرنٹنگ اچھی کی ہوگی، رزلٹ بھی اچھا آئے گا اور زمانے کا نمونہ بھی بن کے دکھائے گا۔ وَاسْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، 7 سال سے حکم دیتا آ رہا ہے، 7 سال گزر گئے، 8واں سال گزر گیا، 9واں سال گزر گیا، 10ویں سال کے اندر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ڈانٹنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ڈانٹو۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، نماز کے لیے، کہ بیٹا تیرا مستقبل ہے تو اسی میں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا کما لیا، جتنا کھا لیا، جتنا پی لیا، وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا۔ کل اگر تیرے پاس جائے گا، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، تیرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، تجھے جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، تجھے آخرت میں سرخرو کرے گا، تجھے ساری کائنات کے سامنے سرخرو کرے گا، تجھے تیری رب کی اطاعت کی سرخرو کرے گا۔ جب اس طرح کی پرورش ہوگی تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا کہ میری زندگی دنیا کے لیے نہیں، میری زندگی رب کے لیے۔ نماز اور انسان، اس کے اندر اگر فرق، انسان اور کفر، اس کے اندر کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ اب دیکھ لیے غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی صرف زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جتنا کما لے، جتنا کھا لے، جتنا پی لے، بس ان کی یہی زندگی۔ کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہیں بلکہ جہنم کا ایندھن بنائے جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان کے اندر اور کفر کے اندر کون سی چیز فرق کرتا ہے؟ ایک واحد ایسی چیز ہے صرف وہی فرق کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ہے میرے بھائیو نماز۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان کامل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اذان سنتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تکبیر سنتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، فجر کا ٹائم ہو گیا اس کو فرق نہیں پڑتا، ظہر آ گئی اس کا ٹائم ہوا اس کو فرق نہیں پڑتا، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، اس نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اپنے آپ کو چینج ہونے پہ مجبور نہیں کیا۔ وہ ڈر جائے، وہ گھبرا جائے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے، میں کسی دوسرے راستے کی طرف چلا گیا، میں اپنی زندگی سے ہٹ گیا ہوں، میرے آنے کا جو مقصد ہے، جس کے لیے مجھے اللہ نے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، نعمتیں عطا کی تھی، ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ میری جس نے پرورش پائی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ آپ دنیا کی مثال دیں، مثال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے ویسے نہیں سمجھائی۔ آپ کا کوئی بیٹا، آپ اس کو اسکول میں داخل کرتے ہو یا مدارس کے اندر داخل کرتے ہو یا کالج یونیورسٹی میں داخل کرتے ہو، ملتان جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، دوسرے ممالک کے اندر جاتا ہے، آپ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے، آپ کا کوئی ٹارگٹ تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مطلب مقصد ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی اس کو بھیج دیتے ہیں، یا آپ کے پاس اتنا فالتو پیسہ بہت زیادہ ہے کہ اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد ہے، مطلب ہے، گھر سے نکالا، اپنے آپ سے دور کیا، اپنے ٹکڑے کو اپنے جسم سے دور کیا، نہروں کے اندر، دھوپوں کے اندر، چھاؤں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ جو اپنی ماں سے جدا ہوا، اپنے باپ سے جدا ہوا، گھر بار تن من سب کچھ اپنے آپ کو چھوڑ دیا، کالج کے اندر گیا، یونیورسٹی کے اندر گیا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا۔ کس کے لیے؟ تو ڈاکٹر بنے گا، تو انجینئر بنے گا، تو زمانے کا کامیاب انسان بنے گا۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں،
تو جس نے ہمیں ایسا جسم دیا کہ جس کا ایک بھی حصہ ضائع ہو جائے نا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ اس کو کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ انسان کی آنکھ ضائع ہو جائے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائے، کائنات اکٹھی ہو جائے، سب ایک پنڈال کے اندر جمع ہو جائے، ہر قسم کی مشینریاں جمع کر لیجئے، اس آنکھ کو نہیں پورا کر سکتا۔ پرسنالٹی پوری ہو جائے گی، آنکھ لگ جائے گی، لیکن دیکھن دے قابل نہیں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے فری میں دی ہے، اور چھوٹا سا پیکج دے دیا کہ تو نے جو زندگی دی ہے نا، مشکلوں سے ہٹ کر، پریشانیوں سے ہٹ کر، تو نے صرف میری عبادت کی۔ اس کا کوئی اتنا بڑا پیکج نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں اتنی نعمتیں دے سکتا ہے نا، تو اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے مہنگا رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان سے جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے میرا ذمہ، اس سے میری حفاظت کا ذمہ ختم ہو جائے۔ جس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جائے، جس کی حفاظت سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جائے، وہ پھر زمانے کا کس طرح کا انسان بنتا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دیں، کہا جا تو میرا بیٹا نہیں، دفع ہو جا، پھر کیسا بنتا ہے؟ زمانے کا خلیج انسان بنتا ہے، نشئی بنتا ہے، پوڑی بنتا ہے، اس طرح کا نام بناتا ہے کہ قبر تک اور 7 نسلوں تک تیری بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اور جس کی آپ پرورش کرو گے اس کو آپ اپنے قریب بٹھاؤ گے، قریب لے کر آؤ گے، تو وہ زمانے کا ہیرا بن کے رہتا ہے۔ تو جو رب سے دور ہو گیا، جس کو رب نے ٹھکرا دیا، جس کو رب نے اپنے در سے دور بھگا دیا، شیطان کو بجایا کریں، شیطان کو بھی بکھایا ہے، اور بکھایا نہیں بلکہ اس کو کہا ہے الا ابلیس، زمانے کا خلیص قسم کا انسان ہے۔ آج کسی نے ابلیس کیا ہے دیکھا تو ہم دے آتی نہیں سیدھی عبرت بنا دیتا اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے در پہ آتا ہے، اس کے حکموں کی تابعداری کرتا ہے، اللہ بھی اس کو قریب بلا لیتا ہے۔ آ جا، تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کروں، تو ایک بلشت میرے پاس آ کر دیکھ، میں تیرے پاس دھول کے رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس انسان نے عصر کی نماز، ہر نماز کی الگ الگ فضیلت، جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، بلا عذر چھوڑ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ انسان ایسے سمجھ لیجئے کہ میرا اہل و عیال، میری مال دولت، میری اولاد سب کچھ مجھ سے لوٹ لیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے فجر جاتی ہے، عصر جاتی ہے، ظہر جاتی ہے، مغرب جاتی ہے، عشاء جاتی ہے، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں، کوئی نہیں مولوی اذان پڑھے چپ کر دے۔ میں نے لوگوں کی زبانوں سے ایسے ایسے کلمات سنے ہیں، یار مولویوں کا کام صرف بولنا ہی ہے، کس کے لیے بول رہا ہے، کس کو دعوت دے رہا ہے، کس کی زندگی بنا رہا ہے، کس کو اپنی آخرت کی یاد دلا رہا ہے، کس کو اپنی زندگی کو جو اس کا آنے کا مقصد یاد دلا رہا ہے۔ تیرا اور میرا مقصد ہے، تیرے لیے پکار رہا ہے، میرے لیے پکار رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے کہ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، فلاحی چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کاروباروں کو چھوڑو، زندگی کو چھوڑو، ادھر میرے در پہ آ۔ 24 گھنٹوں کے لیے نہیں تمہیں بلاتے، 16-17 گھنٹے کا دن، صرف 1 گھنٹے کے لیے تمہیں بلاتے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، حدیثیں کافی بڑی ہے،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔